السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصد خلوص محبت ہم سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ نبی کے راستے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، نبی کے راستے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، خدا سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محترم سامعین، برادران اسلام، عزیز طلباء، پردہ نشی ماں و بہن اور امت مسلمہ، آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور ضروری بات رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ امت مسلمہ میں سے اکثر افراد اور غیر مسلم افراد بھی بہت ہی جوش و خروش سے 1 جنوری کا جشن مناتے ہیں، نئے سال کا جشن مناتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں رکھنی ہیں میرے محترم، چونکہ امت مسلمہ پر خاص کر کے علماء کی ایک ذمہ داری ہے، امت مسلمہ اور خاص کر کے علماء کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے میں آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو آگے آنے والی باتیں یعنی قرآن حدیث کی روشنی میں جو ہمارے سامنے باتیں آئیں گی، اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم و آپ یعنی امت مسلمہ میں سے جتنے افراد مکلف ہیں یعنی عاقل بالغ ہیں، مسلمان ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، یہ افراد حقیقت معنی میں شریعت کے مکلف ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر کام، ہر عمل، ہر قول و فعل کو سوچ سمجھ کے ہر کام اس کو کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ قرآن و حدیث کے پابند ہیں، اس لیے ہم جو بھی کام کریں گے
قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور عبادت کا مفہوم ہم اور آپ جانتے ہیں، عبادت صرف نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج زکوٰۃ نہیں ہے، انسان کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ بھی اگر نبی کے طریقے کے مطابق کرے گا تو اس کے لیے یہ عبادت ہے، اعمال صالحہ ہے، نیکی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ یعنی امت مسلمہ میں سے جو عاقل اور بالغ ہیں، ہم مکلف ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں، اور عبادت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے اللہ رسول کے فرمان کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق ہم کام کریں گے تو ہمارا ہر کام، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل عبادت بن جائے گی، نیکی بنے گی۔ تو آئیے ہم کوئی بھی کام کریں، ہمارے سامنے قرآن ہے، پہلے قرآن میں دیکھیں گے، اس کے بعد حدیث میں دیکھیں گے، اس کے بعد اجماع امت کیا فرماتے ہیں اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد قیاس کے تحت جو مسائل ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ بہرحال تو ہم جب بھی کوئی کام کرنے جائیں، پہلے اس کام کو کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے، معلوم کرنا ہے کہ یہ کام، یہ عمل، یہ قول، یہ فعل قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ ہم کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت کہتے کسے ہیں؟ اللہ رسول کے فرمان کو، نبی کے طریقے کے مطابق فرمان کو، حکم کو مان لینا، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، عبادت۔ محبوب سبحانی خندہ پیشانی چہرہ نورانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت، نیکی، اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہے کہ جس کام کے اندر، جس عمل کے اندر، جس فعل کے اندر دو چیزیں ہوگی وہ کام، وہ عمل عبادت بن جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ دو چیزیں اس میں ہو، اگر دونوں نہیں ہیں تو پھر بھی وہ عبادت نہیں ہے، اور ایک ہے، ایک نہیں ہے تو پھر بھی وہ عبادت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نمبر 1 پر ہم جو بھی کام کریں، چاہے مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، مسافر ہو یا مقیم، مالدار ہو یا غریب، صحت مند ہو یا بیمار، ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کام کبھی کرنے کا ارادہ کرے گا اس کام کو پہلے دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے، اور صحیح اگر ہے تو قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح طریقے سے اس کو کرنا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ اس کام کے کرنے میں، اس عمل کے کرنے میں مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضامندی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں، کسی اور کے دکھلاوا کے لیے نہ کریں، ناموری کے طور پر نہ کریں۔ یہ دو چیزیں، جس کام، جس عمل میں دو چیزیں ہوں گی وہ کام اور عمل عبادت بن جائے گا۔ نمبر 1 پر قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کام عمل صحیح ہونا ہے اور صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ دوسری بات، اس عمل کو صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا ہے۔ اب آئیے کہ آج امت مسلمہ کے اکثر افراد، نوجوان طبقے، چاہے مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ 1 جنوری کے جو جشن مناتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، یہ شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کیا ایک کام ہمارے رہبر و رہنما
آخری نبی، محبوب دو عالم، مطلوب دو عالم، سرکار دو عالم، سرتاج دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کام کیے تھے؟ ایسے نئے سال مناتے تھے؟ ایسے جشن منائے ہیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم صحابہ کے دور میں بھی نہیں پاتے ہیں، اکابر اسلاف کے اندر بھی ہم نہیں پاتے ہیں۔ یہ کام شرعی اعتبار سے بالکل سراسر بدعت ہے، خرافات ہے، ناجائز و حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جشن کے، یہ پکنک کے اندر، یہ 1 جنوری کے جو یہ جشن منایا جاتا ہے، پکنک منایا جاتا ہے، اس کے اندر کئی چیزیں حرام ہے، بالکل گناہ کبیرہ کے طور پر انسان کرتا ہے۔ اس پکنک کے اندر، 1 جنوری کے جشن کے اندر انسان شراب پیتا ہے، بہت سارے افراد، اسی طرح سے گانا بجانا ہوتا ہے، اسی طرح سے نوجوان جوان مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے، حرام کاری ہوتی ہے، زنا و فحش گاری فحش کلامی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، طرح طرح کے خرافات ہوتے ہیں۔ زنا تو ہے یہ گناہ کبیرہ، شراب نوشی کا بھی مسئلہ چلتا ہے، حالانکہ حدیث میں بات آئی ہے چاہے مرد ہو یا عورت، اگر شراب کا ایک گھونٹ بھی پی لیتا ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا ہے، ایسے افراد جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے چہرے کو سور یا بندر کے شکل میں کر دیا جاتا ہے۔ بہت ہی خطرناک چیز ہے شراب، ایسی چیز ہے کہ انسان کے دماغ تک خراب ہو جاتے ہیں۔ ارے بیوی کو ماں کو بیوی قرار دے دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ طرح طرح کے خرافات اور حرام کاریاں اور گناہ کبیرہ اس میں سرزد ہوتی ہیں۔ اس لیے شرعی اعتبار سے یہ 1 جنوری کے جو جشن مناتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، سفر کرتے ہیں، طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، ناجائز میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اس لیے یہ شرعی اعتبار سے حرام اور ناجائز ہے اور بدعت ہے، کیونکہ یہ نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، ہمارے اکابر اسلاف میں یہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ یہ سراسر بدعت ہے، ناجائز و حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ اس لیے گزشتہ جتنے جو کر لیے ہیں، ہمیں امت مسلمہ کے نوجوان افرادوں سے کہنا ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم شریعت کے مکلف ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اب حلال حرام، جائز ناجائز، حق باطل، ان چیزوں کو جانیں، پہچانیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کا اتنا علوم حاصل کرنا جس سے انسان حق و باطل، جائز ناجائز، حرام حلال، ان چیزوں کو جان بوجھ کر شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کر پائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنی جوانی کو اور اپنی عمر کو برباد نہ کریں۔ یہ خوشی کسے کہتے ہیں؟ خوشی وہ ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منائے، شریعت سے ہٹ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ہٹ کر اگر کوئی خوشی مناتا ہے، وہ اس کے لیے خوشی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے لیے رونے کا سبب بنے گا کہ مرنے کے بعد ایسے افراد کو جہنم میں جلایا جائے گا، جہنم میں جلے گا، جہنم میں طرح طرح کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ یہ خوشی نہیں ہے بلکہ یہ ہلاکتی اور بربادی ہے۔ اس لیے خوشی تو وہی ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم کریں، اور سکون حقیقت معنی میں عیاشی میں نہیں ہے، گانا بجانے میں نہیں ہے، شراب نوشی میں نہیں ہے، زناکاری فحش کلامی میں نہیں ہے۔ ارے سکون در حقیقت اللہ اور رسول کے، اللہ کے فرمان کے اندر، اللہ کے احکام کو ماننے کے اندر، شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے میں سکون اطمینان ہے، راحت ہے۔ اس جہاں میں اور اس جہاں میں، دونوں جہاں میں اس کو سکون کی زندگی ملے گی۔ اگر انسان شریعت پر عمل نہیں کرے گا، اللہ رسول کے فرمان پر عمل نہیں کرے گا، وہ انسان دنیا میں بھی پریشان ہوگا، آخرت میں بھی پریشان ہوگا، سکون کی زندگی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، تو ہمارا فریضہ بنتے ہیں کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاریں، اور شریعت میں کون چیز حرام ہے، ناجائز ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر ہم ان چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ تو بہرحال ہم
یہ آنے والے 1 جنوری کو جو طرح طرح کے لوگ جشن مناتے ہیں، طرح طرح کے عیاشی کرتے ہیں، طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، تو میرا درخواست ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں، گزشتہ جو ہو گئے ہیں اس سے توبہ کریں، کیونکہ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمائے تھے کہ بتاؤ کیا میں تمہاری بیماری اور اس کا علاج بتا دوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا حضور ضرور بتا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ تمہاری بیماری ہے گناہ کرنا، اور اس بیماری کا علاج ہے توبہ کرنا۔ تو اس لیے میرا کہنا ہے اگر ہم انسان ہونے کے ناطے کچھ گناہ کر بیٹھے ہیں، عیاشی کر بیٹھے ہیں، جوانی کی مستی میں کچھ غلطیاں کر بیٹھے ہیں، گناہ کبیرہ کر بیٹھے ہیں، ہم توبہ کریں، اللہ سے رجوع ہو، گناہ کے اللہ سے معافی مانگے، توبہ اللہ کے دربار میں رو رو کر گناہ کو معاف کرانے، اس لیے کہ توبہ ایسی چیز ہے کہ گناہ کو بالکل مٹا دیتا ہے۔ اس توبہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے اگر گزشتہ سالوں میں یہ جشن منائے ہیں، طرح طرح کے خرافات کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، غلطیاں کیے ہیں، تو ہم اس سے توبہ کریں اور آئندہ عزم کا پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، آئندہ کی زندگی ہماری زندگی اللہ رسول کے فرمان کے مطابق گزرے گی۔ میرے محترم، ہم سوچیں ہر سال جو گزرتا ہے یہ حقیقت معنی میں ہماری زندگی کی مطلب اضافہ نہیں بلکہ ہماری زندگی کی مطلب ہماری زندگی دنیا کی زندگی گھٹتی ہے۔ ایک ایک سال، ایک ایک سیکنڈ، منٹ اگر جو گزرتے ہیں یہ دنیاوی زندگی انسان کی گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں۔ ایک انسان کو اگر دنیا میں 60 سال کی زندگی اللہ نے دی ہے، جو سال گزرتا رہتا ہے اس کی زندگی گھٹتی رہتی ہے۔ اس لیے ہم سوچیں، فکر کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ آج ہم اپنے وقت کو عیاشی میں، لاپرواہی میں، کوتاہی میں برباد کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا سرکار فرماتے ہیں کہ ہر افراد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک گھنٹے کے دفتر تیار کریں گے، مرنے کے بعد اس کے ایک ایک دفتر کو اس کے سامنے کھولا جائے گا۔ اللہ کا بندہ بندی جس وقت کو اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں ویسے دفتر جو کھولا جائے گا اس کو خوشی حاصل ہوگی، اور ایسے دفتر بھی کھولا جائے گا جس میں گناہ کا کام کیا ہوگا اس دفتر کو دیکھ کر اس کو غم اور تکلیف ہوگی، اور کچھ وقت ایسے بھی ہوں گے جس میں نہ نیک اعمال کیا ہے نہ بد اعمال کیا ہے، وقت کو ضائع اور برباد کیا ہے، ایسے دفتر کو دیکھ کر بھی ان کو افسوس اور تکلیف ہوگی۔ جس طرح ایک آدمی بڑی محنت اور مشقت سے کوئی سلطنت اور حکومت حاصل کرے اور کوئی دوسرا آدمی اس سے چھین لے، جس طرح تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی وہ انسان جو اپنے وقت کو ضائع اور برباد کرتا ہے اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے اپنے دنیا کی زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں اور آخرت کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو صحیح طریقے سے گزاریں اور آخرت کی زندگی کو کامیاب سے کامیاب بنانے کی ہم فکر کریں۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا اگر کوئی اللہ کا بندہ بندی دنیا میں اللہ کی بات مان کر، رسول کے فرمان کو مان کر زندگی گزارے گا، شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارے گا، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا، وہ بندہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جو چاہے گا اللہ سو اس کو عطا کرے گا۔ پھر درخواست کرنے کی دیر جو کہے گا اللہ سو اس کو عطا کرے گا۔ اس لیے ہم آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھ کر دنیاوی زندگی اگر تھوڑی بہت تکلیف ہو اس کو ہم برداشت کر لیں، عیاشی اور فحاشی میں اور وقت کو نہ برباد کریں، گناہوں کے اندر ملوث نہ ہو، اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، تبھی جا کے ہم دونوں جہاں میں سکون پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن حدیث پر عمل کرتے کرتے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ آنے والے چاہے بڑے دن ہو، 25 دسمبر یا 1 جنوری ہو، اس میں جو لوگ طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں اس سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ ہم دعا کریں کہ امت مسلمہ کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب درود شریف پڑھ لیں اور دعا کریں۔ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان و اعمال کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، مقروضوں کو قرضہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے اس کی خلاصی کی صورت عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں بھی جس طرح جس لائن سے پریشان کو پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان لڑکا لڑکی کو اللہ اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ طرح طرح کے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جوانی کی مستی میں غلط کام کرنے سے حفاظت فرما۔ آنے والے دن 25 دسمبر یا 1 جنوری کے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح سے ہر طرح سے غلط کاری سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جوان لڑکا لڑکی کو اے اللہ اپنی جوانی کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری دی ہوئی جوانی کو اے اللہ تیرے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ سکون کی زندگی نصیب فرما، وافیت زندگی نصیب فرما، حلال روزی حلال کمائی نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہمیں دعا کے لیے کہا یا لکھا یا ہم سے متوقع ہے ان تماموں کی جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ بہت سارے غریب بھائی غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کی شادی کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں، اے اللہ ان غریب بھائیوں کی بچیوں کی شادی کا انتظام فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں جتنے بھی لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے ہیں اسلامی طریقے سے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے مدارس، مساجد، دینی خانقاہ اور تبلیغی جماعت، جمعیت علماء ہند دین کے کام کرنے والے ہر جماعت کی اللہ حفاظت فرما، نصرت فرما۔ مدارس مساجد کو اللہ قیامت تک چلنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، بے انصافوں کی بے انصافی سے اللہ مدارس مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت تک چلنے کے فیصلے فرما، اس کی ایک ایک ضرورت کو اللہ غائب سے پورا فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو، خاص کر کے انڈیا کے مسلمانوں کو انڈیا کے اندر اسلامی طریقے سے اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سکون اور امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر طرح سے اللہ ہر پریشانی سے اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلا مصیبت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ امن کا فضا قائم فرما۔ اے اللہ انڈیا کے اللہ مسلمانوں کو اللہ سکون کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو دونوں جہاں میں سکون کی زندگی نصیب فرما، عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے تیرے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے،
تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہاں میں سکون کی زندگی نصیب فرما، عافیت کی زندگی نصیب فرما، تیرے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ تیرے حبیب خیر کے نام سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہے ان دعاؤں میں ہمارا، ہمارے رشتہ داروں کا، ہماری نسل کا، ہمارے اہل عیال کا، ہمارے مرحومین کا، امت مسلمہ کا پورا پورا حصہ فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب جن جن شرور فتن مصیبت بلا سے حفاظت کی دعائیں مانگی ہے، مہلک بیماری سے حفاظت کی دعائیں مانگی ہے، ان شرور فتن مصیبت بلا اور مہلک بیماری سے ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے نسل کے، ہمارے اہل عیال کی، ہمارے مرحومین کا، امت مسلمہ کے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے تیرے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے، تیرے دربار میں معافی کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کے باپ، کسی کے بھائی، کسی کے بہن، کسی کے دادا، کسی کے دادی اے اللہ اس دنیا سے چل بسے ہیں، نہ جانے کون قبر میں کس حالت میں ہے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ میں سے جو بھی زندے ہیں، اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، بلا حساب کتاب جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ان ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے، قرآن کی برکت سے، تیرے نیک بندوں کے صدقہ طفیل سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔